اب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمان عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پیر زاہد صدیق صاحب اور پروفیسر حامد فاروق، ایک کا نام صدیق اور ایک کا نام فاروق، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا دل کی گہرائیوں سے باتیں کرنے کا، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ مدرسہ ایک جامعہ ہے، اس کو مدرسہ کا نام ابھی ایک جامعہ ہے، یا ڈگری شروع سے لے کر آخر تک ماسٹر تک ہوتی تو وہ جامعہ ہو گیا، مدرسہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوشی ہوئی آج یہاں پہ آ کے، اور آپ کی محبت اور خلوص جس طرح سے آپ نے مجھے ریسیو کیا اس سے بہت زیادہ میں مشکور ہوں آپ کا۔ لیکن جو باتیں آپ نے کہی آج، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے زندگی میں سوچا تھا اور کچھ ناامید سے ہو رہا تھا کہ شاید یہ نہیں ہو سکتا، خاص کر جب میں واپس آیا پاکستان 30 سال باہر رہنے کے بعد، اسی امید سے آیا تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی نوازا ہے، بہت ہی اہم عہدوں پہ رکھا، دنیا بھر میں گیا، سیکھا، پڑھا۔ خواہش یہی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے ملک، اور پہلے سوچا تھا کچھ نہ کچھ اسلامی امہ کے لیے کچھ کام کر سکوں، بڑا شوق تھا۔ جب میں حالات دیکھتا تھا مسلم امہ کے تو نا امیدی ہو جاتی تھی، یہ بڑا مشکل کام ممکن نظر نہیں آتا۔ کافی اسلامی تعلیمات خود سے حاصل کی، اسلامک ہسٹری کو خود سے پڑھا، اسلامک ترجمہ قرآن کو خود سے پڑھا، احادیث سے نبی کو، صحیح بخاری کو اور دوسری کتابوں کو پڑھتا رہا کہ دیکھا افسر مسئلہ کیا ہے، ہمارے مسلم امہ کے مسائل کیوں اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں۔ ایک ایسی قوم جو دنیا میں ایک ریولوشن لے کر آیا تھا، تو اس طرح پیچھے کیوں رہ گئی۔ کافی کتابیں پڑھی، کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اس پہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت مسئلہ کمپلیکس ہو گیا اور کمپلیکس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو سنبھالنا، اس کے کئی طریقے، ایک طریقہ تو وہ ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے، شارٹ کٹ کہتے ہیں نا کہ جا کے قبضہ کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جا کے جامع مسجد میں جھنڈا گاڑ دو۔ وہ زمانہ جب اسلام پھیل رہا تھا، وہ زمانہ اور تھا، جب آپ جھنڈا گاڑتے تھے آپ کے پیچھے پوری اسٹیٹ ہوتی تھی، پوری فوج آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ جھنڈا گاڑنے کے بعد وہ فوج وہاں پر آ کر امن و امان اور نظام سلطنت اختیار کر لیتی تھی۔ اب خالی جھنڈا لگانے سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مسلم امہ کو آج کل درپیش ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سارا کا سارا وجہ مدرسوں کی تعلیم ہے۔ مدرسے جو ہیں وہ لوگوں کو اجتہاد کیا کہتے ہیں اس کو، جہاد کے لیے نہیں کہہ رہے، جہاد تو بڑی چیز اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن ان کو طالبان بنا رہے ہیں اور ان کو بے خوف بے سوچ سمجھ کے ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس طرف چاہے ان کو لگا دیا جائے۔ اور کچھ مدرسے ایسے ہیں لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں جب نیا واپس آیا گجرات پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، میرے چیئرمین نے ایک پروپوزل مجھے بھیجی کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ شاید یہ پروپوزل میرا ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ لکھا ہوا یہ تھا، مدرساز آر بریڈنگ گراؤنڈ فار فنڈامنٹلزم، دہشت گردی کا بریڈنگ گراؤنڈ۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا پروفیسر پاکستانی ہے، یہ تو امریکن بات ہی کرتا ہے، آپ اس ٹائٹل کو لے کے کیا جانا، جس طرح سے اپروو ہو جائے گا۔ میں نے کہا اپروو لے کے اب کیا کریں گے، کس طرح ثابت کریں کہ مدرسہ جو ہے ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں لوگوں کو طالبان یا شدت پسند بنایا جاتا ہے۔ تو آپ پہلے ہی سے اپنا مفروضہ خود ہی اس کے تھیسس کو اپروو کر رہے ہیں۔
سائنٹیفک بھی غلط بات ہے اور ایز اے مسلمان بھی آپ کو بات سمجھ دیتی. اس کو میں نے کہا یہ آپ کو میں اس کو اپروو نہیں کروں, اس کو نہیں کیا. کئی لوگوں نے لکھی کتابیں تیسری لکھی ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ مدرسے میں بہت سے بچے ایسے بھی آتے ہیں ان کو ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا یہاں پہ کیوں آئے. ایسے بھی ہے. مجھے ایک صاحب گئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں, وہ آج کل اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں, ڈاکٹر ممتاز. وہ یہاں پہ کھاریہ میں لال موسیٰ میں جہاں پہ لال موسیٰ کھاریہ میں جہاں پہ وہ اجتماع ہوتا ہے کھاریہ میں, وہ آئے تھے. میں بھی گیا تھا یہاں سے. تو انہوں نے ایک کہانی سنائی کہ وہ گئے تھے ضیاء خان کے 2 مدرسوں میں گئے. تو بچوں سے پوچھا بیٹے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک بچی نے معصومیت میں کہا میں میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تو اور لڑکے سے پوچھا آپ بیٹے آپ کیا بننا چاہتے ہیں. جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. اب وہ کہنے لگے کہ اب یہ جو ان کی اس کا مطلب پاکستان میں مسلمان میں ابھی بھی جان ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کی مشکل یہ تھی کہ یہ کس طرح سے بنے گی. جب جہاں وہ پڑھ رہے تھے وہ تعلیم جو ان کو دی جا رہی تھی کیا وہ تعلیم کو تیار کرتی ہے کہ مدرسے میں وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, وہ شاید مشکل لگ رہا نظر آتا. لیکن جو آپ کا میں نے نصاب دیکھا ہے, جو مجھے 2 کتابیں دی گئی اور جو آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے پاس تعلیمات دونوں قسم کی ہو رہی ہیں, دینی بھی دنیاوی بھی. حالانکہ میں اس تضاد کو ڈفرینس کو سمجھتا نہیں ہوں. ہر تعلیم ایک ہی ہوتی ہے, مختلف شعبے ہو سکتے. جب مدرسے ہم پڑھا رہے تھے الازہر میں گیا, میں وہاں 4 سال رہا مصر میں. میرا پہلا کام میں الازہر چلا گیا. الازہر ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک کمرہ ہے جہاں مدرسہ ہوا کرتا ہے. ابن خلدون بھی آ کے بیٹھا کرتے, بہت سے بزرگ وہاں پہ بیٹھتے. یونیورسٹیز کے ساتھ میں ہے, جو ہاسپٹل بھی ہے اور جامعہ الازہر کہلاتا ہے, لیکن وہ مدرسہ جو ابھی بھی ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ الحسین ماسک بھی ہے اور بازار بھی ہے. میں نے 4.5 سال گزارے ہیں مصر میں. میرا ان کے ساتھ کافی تعلق رہا, اور حتیٰ کہ جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے ان کو ڈگری دی گئی پی ایچ ڈی کی, الازہر میں دی گئی تھی, میں موجود تھا وہاں. تو ان کو ڈگری دینے والے ہماری حکومت نے تھی, ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے جو آج کل نون لیگ میں ہیں, وہ ان کو وہاں پہ ایمبیسڈر تھے. انہوں نے سارا انتظام کروایا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو ڈگری دی جائے, اس لیے انہوں نے اسلام پہ کام کیا تھا اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور مصر کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا اسلامی یونیورسٹی بنانے میں. وہاں کے بہت سے اساتذہ آئے تھے پڑھانے کے لیے. تو خود ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جاتے تھے ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے, پروفیسر کو ریسیو کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان جایا کرتے تھے ایئرپورٹ پہ. ان کو اتنا لگاؤ اور شوق تھا کہ اسلامی یونیورسٹی بنا رہے تھے. تو میں نے اس کا نصاب دیکھا وہاں. تو الازہر یونیورسٹی جو ہے, ایک تو ہے الازہر یونیورسٹی جو پرانی چلی آ رہی ہے, لیکن اب الازہر یونیورسٹی کے پاس 500 کالجز ہیں پورے ملک میں. وہاں ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, کامرس, بزنس, آرٹس, ہر چیز پڑھائی جاتی ہے. اسلامیات ساتھ ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اسلامک اسٹڈیز ایک کمپلسری حصہ ہے, لیکن دنیاوی تعلیم ان کو دیتے ہیں. نام الازہر کا اتنا مشہور زیادہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کو الازہر یونیورسٹی بھیجتے ہیں, کیونکہ اس کا کیمپس جو قاہرہ میں ہے, جو پرانا کیمپس ہے, وہاں تو ابھی بھی پی ایچ ڈی تک تعلیمات شریعہ اور اسلام اور عربک میں ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم جو ہے ان کے کالجز میں زیادہ ہوتی ہے. میرے بچے بڑے چھوٹے سے تھے قاہرہ میں, ان کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے ڈھونڈتا تھا کس کو بلاؤں. تو ایک صاحب وہاں پڑھتے تھے, وہ آج کل یہاں پہ مشہور الازہری کے نام سے مشہور, ڈاکٹر الازہری کے نام سے, وہ کافی ٹی وی پروگرام میں آتے. وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے, وہ آ کے میرے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے, لیکن پڑھتے وہاں الازہر میں. پی ایچ ڈی نے وہیں سیکھی, ان کا نام الازہری کے نام سے مشہور ہے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی اسلامی تعلیمات میں عبور حاصل کروں. یہ اتنا آسان کام نہیں. آسان کام آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس دونوں مواقع موجود ہیں. ہمیں وہ موقع نہیں ملے, ہمیں وہ ڈیپ اسلامی تعلیمات نہیں ملی جو کہ ہونی چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس مدرسے اس دارالعلوم میں آ کر اور جامعہ میں آ کر بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دونوں تعلیمات مل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تعلیمات کے بغیر اس دنیا میں اس وقت چلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہماری اگر ڈیموگرافی دیکھی جائے پاکستان مسلمانوں کی تعداد 1.5 بلین ہے، 7.5 بلین دنیا میں آبادی ہے. کرسچنوں کی آبادی شاید 2 بلین ہوگی، تو 3.5 بلین تو یہ ہو گیا جو آخرت کو اور نبی کریم کو اور حضرت عیسیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. لیکن باقی جو لوگ ہیں، ہندو ہیں، چائنیز ہیں، بدھسٹ ہیں، اب ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، بحث کرنا، جب تک ہمیں معلومات نہ ہو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. ترقی کے بھی کئی معیار ہیں. میں نے کہا ترقی صرف معدنی ترقی کی بات نہیں ہو رہی، ترقی کمپلیٹ ہولسم پکچر ہوتی ہے. میں آتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے مسلمانی امت کا میرے ذہن میں کیا ہے. جو آپ نے بات کی مجھے بڑی دل پہ لگی. اگر یہ بات ہے تو میرا ابھی سے اسی وقت سے آپ کا میرا تعلق میں بنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اجتہاد کے بغیر مسلم امہ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میرا اپنا یہ ایک ایمان ہے. آپ نے یہی بات کی، میں آپ کے ساتھ جامعہ سے باہر جامعہ کے اندر ساتھ چلوں گا، کہ میرا خواب بھی یہی تھا. میرا خواب یہی تھا کہ میں پاکستان میں ریسرچ کروں. میں بیسیکلی ریسرچر ہوں. ریسرچ کروں کہ ہوا کیا، کیوں ہمارے حالات اس طرح سے خراب ہوا، وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں، اور اجتہاد میں ہمارے حدیث میں موجود ہے. جب کسی سے پوچھا گیا، آپ ایک جب کوئی صحابہ کوئی قاضی صاحب جا رہے تھے اپنی جاب لینے کے لیے، تو ساتھ ساتھ ہمارے صحابہ بھی ساتھ تھے اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاضی صاحب سے پوچھا آپ کیسے فیصلے کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. اگر قرآن سے روشنی نہیں ملے گی تو میں پھر حدیث میں جاؤں گا. وہاں سے بھی روشنی نہیں ملے گی تو پھر میں اجتہاد کروں گا، اس کے بعد اجماع کروں گا. اس کے بغیر یہ ایک سائنٹیفک طریقہ بھی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں کانسٹیٹیوشن موجود ہیں اس میں طریقہ یہی ہے. ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جیسے میگنا کارٹا ہمارا برٹش کا ہے، لکھا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن میگنا کارٹا سے کہتے ہیں. اس کو بدلا نہیں جا سکتا سوائے اس طریقے سے. اجتہاد کا مطلب ریسرچ کریں. ریسرچ کون کرتا ہے؟ سب کمیٹی ایک پارلیمنٹ کی کرتی ہے. پہلے پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھتی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی ایک ایکسپرٹ کمیٹی کو بلاتی ہے، ایکسپرٹ کمیٹی سے اوپینین لی جاتی ہے، پھر پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس آتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، کنسنسس بھی پیدا ہوتا ہے. جب کنسنسس ہوگا تب وہ لا بنے گا، ورنہ نہیں بنے. تو اجتہاد کے بغیر کوئی چیز میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتی. کسی پہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اجتہاد کا اگر آپ اس دارالعلوم کو لے کے چلیں، میں اس کا شعبہ کھولنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. میں خود کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، میں نے خود ڈاکٹر نواز شریف سے کہا ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے یہاں پر، اگر آپ پی ایچ ڈی کا پروگرام شروع کرنا ہے تو اجتہاد پہ شروع کریں. بغیر اجتہاد کے وہ ریسرچ کا کیا فائدہ جو ریسرچ پہلے ہو چکی ہے، آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں ہر دفعہ. آپ کے جو ماسٹر کے تھیسز ہیں، جو پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں، وہی تھیسز ہیں جو کئی جامعات میں ہو چکے ہیں. ہمارے مسائل جو معاشرے کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کریں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجتہاد کے بغیر وہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ لوگ ڈفرنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ مجتہد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اجتہاد کیسے کریں؟ اس قسم کے علماء کرام موجود نہیں ہیں تو ہم اجتہاد کیسے کریں؟ اجتہاد پھر ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ سوسیولوجسٹ ہوں، عمرانیات تعلیم کا میں طالب علم ہوں. مجھے دفعہ گورنر صاحب نے بلایا تھا، پچھلے گورنر نے، تحصیل سے پہلے مقبول صاحب تھے. مسئلہ یہ پیدا کہ اسلامی ڈپارٹمنٹس میں کیا مسئلے ہیں، کیوں وہاں پہ تعلیمات اچھے انداز سے نہیں ہو رہی. مجھ سے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ایک سوسیولوجسٹ ہے. میں پڑھ کے گیا، دیکھا کہاں پہ اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں. الازہر میں کیا ہوتا ہے، مدینہ میں کیسے پڑھا جاتا ہے، انگلینڈ میں کیسے پڑھا جاتا ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، جہاں جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں. تو میں نے سارے نصاب نکال لیے وہاں سے اور دیکھا پنجاب یونیورسٹی میں بھی کیا ہوتا ہے اور کراچی میں، پشاور میں کیا ہوتا ہے. وہاں پہ دو بنے ہوئے، ایک اسلامی اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک اور شیخ صاحب نے بنایا ہوا ہے، شیخ زید سینٹر. دونوں کی تعلیمات ڈگری الگ الگ چلتی ہیں.
تو مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کو پڑھایا جا رہا ہے بغیر عربی پڑھائے ہوئے. آپ خود بتائیے کہ جب عربی آپ کو بیسک نہیں آتی، یہ ایسی بات ہے کہ شیکسپیئر کو پڑھنا چاہتے ہیں، انگریزی آپ کو نہیں آتی، تو آپ شیکسپیئر کو کیسے سمجھیں گے انگریزی کے بغیر؟ تو جہاں کمپلسری نہ ہو عربی، وہ آپشنل ہے. میگل میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں عربی کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اسلامک اسٹڈیز میں. ہمارے مل جاتا ہے. ہمارے لوگ تھیسی لکھتے ہیں پی ایچ ڈی کے، ماسٹرز کے، اسی مولانا مودودی کی ٹرانسلیشنز کو لے کر انہی کی تفسیروں پہ آپ پی ایچ ڈی کی تھیسی لکھتے ہیں. آپ خود اوریجنل سورس پہ نہیں جاتے. جب آپ اوریجنل سورس پہ نہیں جا سکیں گے تو آپ کی ریسرچ سیکنڈری سورس ہو جائے گی. اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، کی ویلیو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہو سکتی جتنی اوریجنل سورس سے آپ کو تعلق. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، جن کی اس کو عربی زبان پہ عبور ہوتا ہے، جن پہ حدیث پہ عبور ہوتا ہے، تبھی وہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. ان سے کوئی ایک ماسٹر پی ایچ ڈی کا آدمی نہیں بات کر سکتا، اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں. تو جب تک یہ دو تعلیمات، ماڈرن تعلیمات اور اسلامی تعلیمات جب ملائیں گے نہیں، ملانے کی بات ویسے غلط ہے. میں کیونکہ جب اگر سلیبس نکال کے دیکھیں جو پچھلے ہمارے جو مدرسے تھے قرطبہ میں جا کے دیکھیں تو وہاں الگ الگ نہیں تھے. وہاں مدرسے میں عیسائی بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھانے والے اسلام مسلمان بھی تھے، کرسچن بھی تھے. تعلیمات مکس تھی، وہاں الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی مدرسہ تھا. اس کا نام، اس کو مدرسہ کہتے ہیں، ہم یونیورسٹی کہتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کیا تھی؟ ایک مدرسہ تھا، ایک چرچ کا مدرسہ تھا. وہ کالج والی نہیں تھا، ایک چرچ کا. ہر مدرسہ، ہر یونیورسٹی جو آج کل دنیا میں ہے وہ ایک چرچ کے مدرسے سے نکلی ہے. اس طرح ہماری یونیورسٹیز بھی مدرسے سے نکلی. تو لوگوں نے اس کو الگ الگ کر کے یہ مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی، یہ غلط ایک قسم تاثر ہے. مدرسہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. تعلیمات دونوں ہوتی تھی. وہیں پہ الکیمیہ پڑھائی جاتی تھی، وہاں پہ ہندسہ پڑھایا جاتا تھا، وہیں پہ اسلامی تعلیمات ہوتی تھی. تراجم وہاں پہ ہوتے تھے. سب سے بڑا ترجمہ جو مغربی تہذیب کا کیا گیا تھا وہ اسپین میں ہوا تھا، اندلوسیہ میں ہوا تھا، اور مسلمانوں نے کیا تھا اس کو، بلکہ وہ ڈوب چکا تھا. مسلمانوں نے ترجمہ کر کے اس کو باہر دوبارہ لیا، تو وہاں سے پھر یورپین رینیسانس شروع ہوا تھا. اگر مسلمانوں ترجمہ نہیں کرتے تو وہ سارا ڈوب چکا تھا. جو علوم پہلے کا موجود تھا عرب یورپ میں، وہ ختم ہو چکا تھا. تو یہ مدرسوں نے چیز کی. وہ آدمی، وہ جو طالبات تھے وہاں پہ، طلبات تھے، جب پتہ لگا کہ ہماری لائبریری جلائی جانے والی ہے تو راتوں رات لے کے بھاگے. وہ چلے گئے الازہر کے، میں جا کے ڈپازٹ کر دیا. تو الازہر یونیورسٹی کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ماڈرن علوم کو پھیلانے میں. لیکن ہماری حالت اب یہ ہو چکی کہ ہم اس سے دور ہو چکے. ہم کتراتے ہیں بات کہ یہ بڑا غلط قسم کا علم ہے. علم غلط نہیں ہوتا، علم کا استعمال غلط ہو سکتا ہے. تو میں جو آپ نے بات کہی تو میں اس کو پوری تائید کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. یہ جو آپ نے میرے دل کی بات کہی، اجتہاد ہونا چاہیے، اور اجتہاد کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی ہے، نہ ایم فل ہو سکتی ہے. اور جس طرح سے آپ اس کو، اس دارالعلوم کو لے کے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یونیک ہے. ایسا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کہ جہاں دونوں کمبینیشن ہو رہی ہے، کہ ایف اے، میٹرک، بی اے، ایم اے. یہ بہت بڑا آپ کا اچیومنٹ ہے. میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو اس نہج پہ لے کے چل رہے ہیں. اور جو آپ کی خواہشات ہیں کہ آپ جس طرح جانا چاہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ، بالکل آپ کے ساتھ رہوں گا. کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے امہ میں یہ چیز پیدا ہو کہ یہ جو ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے. اور وہ طریقہ ایک ہی ہے کہ ساتھ ساتھ تعلیم ہونی چاہیے. الگ الگ شعبے الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی شعبے الگ الگ ہیں، لیکن تعلیم، خاص کر اسلامی تعلیمات تو ہو نہیں سکتی جب تک اس میں عمرانیت کی تعلیم نہ ہو. جیسے آپ نے کہا سیاسیت نہ ہو، سیاست کی تعلیم نہ ہو، یا معاشیات کی تعلیم نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے اسٹیٹسٹکس ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، آل پہلے جیسے ہوتا تھا ہونا وہی چاہیے. جب تک ہم اس طرح، جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو، میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہر مدرسے میں تعلیم اس طرح کی جیسے آپ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 10 سال گزارنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ 15 سال وہ لگاتے ہیں اپنی زندگی کا اہم. اس کو ہوتا کیا ہے؟ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے گریجویٹ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ ماننا بھی ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو نوکریاں کہاں ملتی ہیں، وہ کس قسم کے کام کرتے ہیں. اپنا مدرسہ کھول سکتے ہیں، اسی طرح کا مدرسہ کھولیں، اسی طرز کا کھولیں. خالی وہاں جا کے الگ الگ بن جاتے ہیں، پھر صرف دینی مدرسہ کھول دیتے ہیں. وہ بات بھی غلط ہے. اگر آپ ان کو دونوں چیز سکھا رہے ہیں
ان کا مدرسہ بھی ایسے ہونا چاہیے، وہ جا کے شروع کر دیں، تب تو آپ کی سکسیس بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد دونوں تعلیمات کے بعد جا کے صرف دینی مدرسہ کھولتے ہیں، بات پھر وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو گریجویٹس ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں مدرسہ ایسا جو دونوں تعلیمات ہو، کہ لیٹس سی کیسے ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہوں، ہوتا ہے کسی مسجد میں چلے گئے وہاں پہ اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دے سکتی، وہ مسجد کا مولوی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم تعلیم نہیں دیں گے آپ، تو بیچارے مجبور ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پاس علم موجود ہے، آپ نے ان کو علم دیا ہوا ہے، لیٹس کوشش کریں کہ ہم سب پیسے جمع کرتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے یہ تعلیم جو آپ دے رہے ہیں یہاں پہ وہاں پہ دی جا سکتی ہے۔ اور مجھے اس کے بارے میں بہت کم اتنا مجھے معلوم تھا کہ پیر صاحب بہت نہایت ہی پیس لونگ بزرگ ہیں، بہت ہی پیارے انسان ہیں، سب ہمارے جامع میں یہ بات کرتے ہیں، آپ ان سے ضرور ملیں۔ تو ایک دفعہ لاسٹ ٹائم یہ آئے تھے، دعا کے لیے ہم نے منگایا تھا کہ بالکل کسی سیاست پہ حصہ نہیں لیتے، صرف علم کو پھیلانے میں، اور علم بھی علوم کے ساتھ، خالی ایک طرف سے نہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی جائے یہاں پہ آ کے دیکھ، تو انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور پڑھانے کے لیے آؤں گا جب آپ مجھے پڑھانے کے لیے۔ میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، ابھی بھی پڑھاتا ہوں، اس کا نام ہے فلاسفی آف سوشل سائنسز، اور میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر نواز سے یہ آپ کے لیے بھی کمپلسری ہونا چاہیے، اور ہے کہ فلاسفی آف سوشل سائنس میں ہوتا یہ کہ وہ فلاسفرز جو گزرے ہیں جنہوں نے بحث کی تھی 16 سینچری میں، جو وہاں پہ پرابلم پیدا ہو گیا تھا کہ دنیا کس کے نظریے پہ چلے گی، ورلڈ ویو کس کا ہوگا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں نے کہا سائنٹیفک ورلڈ کے علاوہ کوئی ورلڈ نہیں ہے، اور سائنٹیفک ورلڈ کیا تھا جس کو آپ ٹچ کر سکیں، دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، وہ سائنس، باقی سائنس نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو چیز کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ سائنٹیفک نہیں ہے۔ تو لہٰذا مذہب سائنٹیفک نہیں ہے، تو مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ تھے، یہ بھی لوگ پریسٹ تھے، اپنے چرچ کے پریسٹ تھے، انہوں نے جب سائنس پہ زیادہ بلیو کرنا شروع کیا، سائنس کو اپنا ایمان سمجھا، تو باقی علوم جو ہے بیکار ہے، اس کی بیسس بنیاد ہو نہیں سکتی۔ اس زمانے میں فلاسفر نے ان سے بحث کی کہ فلاسفی میں بھی سائنس ہے، اس میں بھی منطق ہے، اس کے لیے چھونا، اس کے لیے فیل کرنا بھی ضروری ہے، آپ فیل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے سوشل سائنسز کہ وہ سائنس کیوں ہوئی۔ تو میکس ویبر نے کہا کہ سوشیولوجی بھی فزکس کی طرح ایک سائنس ہے، اس کے بھی اصول ایسے ہیں کہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بحث چلی تھی، اس بحث کو سمجھے بغیر کوئی بھی علوم میرے خیال میں آگے جا کے نہیں ہو سکتے۔ یہ بحث ہونی چاہیے کہ ہمارا ورلڈ ویو کون سا ہے، ہمارا ورلڈ ویو اسلام کا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ہمارا ورلڈ اسلام کا اگر ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کیسے ثابت کرے، وہ سائنٹیفک انداز سے کر سکتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ آج کا جو زمانہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ورلڈ کلچر، ورلڈ ریلیجن، گلوبل ریلیجن، آج کل یہ بات لوگ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ اس کو انالائز کر کے دیکھیں تو گلوبل کلچر جو بن گیا ہے، گلوبل ورلڈ ویو جو بنا ہوا ہے، اس میں کچھ اصول ہیں، اصول کے 99% اصول اسلام کے، اس کا نام آپ کچھ اور دے رہے ہیں۔ ہم نے اس اصول کو پہلے دیا تھا، آپ نے آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر لیا، اب اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ورلڈ ویوز ہیں، یہ گلوبل کلچر ہے، یہ گلوبل ویلیوز ہے۔ گلوبل ویلیوز کیا ہیں؟ آنیسٹی، انٹیگریٹی، ہارڈ ورک، پیس، نو ڈسکریمنیشن۔ یہ کس کے اصول ہیں؟ اصول تو ہم نے سب سے پہلے دیے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ یہ اصول صرف ورلڈ کلچر کے ہیں، تو بتایا جائے ہسٹوریکلی فیکٹ تو یہ ہے، آپ ہسٹری میں نکال کے دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ خطبہ جو تھا اس میں جو ہیومن رائٹس کی جو بات انہوں نے کی، تو آپ نے جا کے 1500 سال کے بعد آپ نے کی، وہ تو پہلے ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ یہ ہمارا جو ورلڈ کلچر ہے، ورلڈ ویو سپیریئر ہے، ہو نہیں سکتا، اس کے سارے آپ کے پاس اصول آپ نے وہیں سے لیے۔ تو لہٰذا یہ آرگیومنٹ ہم ان کو ثابت کر سکتے ہیں تھرو انالیسس، ریسرچ، کتابیں آپ کے لیے اپنے بھی لائی، ہمارے بھی لا کے دیں۔ یہ ہم نے خطبہ ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے بارے میں کوئی ہمیں لا کے دکھا دیں کسی اور کا خطبہ، انہی ایشوز پہ، مساوات پہ، اگینسٹ سلیوری، اگینسٹ ڈسکریمنیشن، پیس، ہارمنی، آپ نے کہتے ہیں محبت، پیس۔ مولانا رومی کا بھی یہ مقصد ہے کہ پیس، لو، افیکشن، ہیومینٹی۔ کبھی یہ پرچار تھا، ہمارے مذہب کا پرچار ہے پیس، لو اینڈ ہیومینٹی کا پرچار۔
باقی اپنے اپنے عقائد ہم پریکٹس کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ گلوبل کلچر بہت اہم ہے اور بڑا اچھا ہے، اس کو نکال کے دیکھ تو پتہ لگا سارے کے سارے تعلیمات ہماری اپنے پاس سے لی گئی. تو یہ اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کو دونوں چیزیں پڑھنی پڑیں گی. گلوبل کلچر کو پڑھنا پڑے گا، وہ کیا چیز، وہ کیا بات کرتے ہیں، اور ہمارا کلچر کیا. اس کا ایک ہی وقت اس کو آ سکتا ہے جب ہم اس پہ اجتہاد کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں کہ کہاں سے کہاں. اور ان کو ہمارے میں کوئی اگر ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے بلیفس ہیں، کچھ ایسے ٹریڈیشنز ہیں جو ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، آپ کو ریسرچ کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں. آپ کو ریسرچ کے بیس بنانی پڑے گی، تبھی جا کے مسلم امہ کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس معاملے میں آپ کے ساتھ پورے کی طرح شامل کروں گا. اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو طلباء یہاں پہ طالبات پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے ان کے پاس سارے ڈگری پروگرام چل رہے ہیں. تو میں آج اس یونیورسٹی سے ایک ٹوکن اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو 8 اسکالرشپ دوں گا ہر سال، ہر ڈگری کے لیے 2. بی اے کے لیے 2، ماسٹر کے لیے 2، ایم فل کے لیے 2 اور پی ایچ ڈی کے 2. 2 اسکالرشپ میں آپ کو فل دوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو طلباء و طالبات آئیں گے وہ ہمارے طلباء سے بہتر، کیونکہ ان کے پاس دونوں تعلیمات موجود ہیں. ہمارے پاس عام طور پہ ایک تعلیم ہے، صرف دنیاوی تعلیم ہے. اسلامی اسٹڈیز پڑھتے ہیں، اتنے ڈیپلی نہیں پڑھتے، عربی پوری طرح سے ان کو نہیں آتی. تو لہٰذا آپ کے جب طلباء و طالبات آئیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ یقین ہے کہ وہ جیسے آپ کے آلریڈی ایم فل میں فرسٹ کلاس لے کے آ رہے ہیں، پہلا بیچ ہمارا ایم فل کا ہے، اور آپ کے پرنسپل صاحب ٹاپ پہ آ رہے ہیں. یہ تعلیم کا، تربیت کا اثر ہے. آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتے ہیں نا. تربیت بہت، میں دیکھا آپ کا ویڈیو دیکھا تھا، آپ صبح اٹھ کر فزیکل ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے مجھ پہ نہیں ہے، ہمارے کالج میں نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ لے گئے. پھر آپ کے پاس کیریکٹر بلڈنگ اور ان کو ایمانداری سکھانا، اور دوسری جو آپ ہمارے اسلامی ٹریڈیشنز کے شعراء ہیں اس کو سکھانا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے اور کمٹمنٹ ہے. ان بچوں کے پاس بھی ماشاء اللہ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے پاس بھی ٹائم، یہ آپ کی بات مانتے ہیں. آج کے زمانے میں بچے بات ہی نہیں مانتے، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ آپ کے بچے آپ کی ہر بات صبح اٹھ کے، صبح فجر کی نماز اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ بہت اچھی تھا. یہ تربیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ کی تعلیم. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ایک ماحول پیدا کیا. جو کمیٹی کی آپ نے بات کی ایکویلنس کی، میں کمیٹی انشاءاللہ بناؤں گا، کیونکہ بالکل آپ کا ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے. اگر آپ کے پاس 4 سال 6 سال آپ پڑھا رہے ہیں ایف اے کے بعد، تو پھر اس میں اس کا آپ کو معاوضہ ملنا چاہیے. تو ہم اس کو کمیٹی بنائیں گے، ایکویلنس کمیٹی کہلاتی ہے. اس کمیٹی میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو HEC کے بعد بھیج دیں گے. ہم نے ایکویلنس کمیٹی بنائی تھی، اس میں ایکسپرٹ بیٹھیں گے سارے، آپ کا سلیبس دیکھیں گے کیا پڑھاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ کمیٹی کو ہم پوری کر دیں گے. مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس پورے تعلیمی نظام کو بغیر کسی سے فیس لیے ہوئے چلا رہے ہیں. یہ بہت ہی عجوبہ ہے میرے خیال میں. اس زمانے میں، اس ڈے اینڈ ایج میں اتنے بڑے لوگوں کو ریزیڈینشیل فیسلٹیز، کھانا کھلانا پلانا رکھنا، تنخواہ دینا استادوں کی، اور سہولتیں پیدا کرنا، تو یہ کوئی میرے خیال معجزہ، یہ غیر، کہتے ہیں نا کوئی غیر سے مدد آ رہی ہے آپ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے خیال مدد آ رہی ہے. ورنہ آج کے زمانے میں جتنے بھی آپ لوگ، آپ خود معاشیات پڑھاتے ہیں، اکنامک انالیسس کر کے دیکھیں کہاں سے پیسے آئیں. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کب تک چلے گا. بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی، کب تک ہوگی اس کی. ماشاء اللہ آپ اتنے سال سے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا جزا دے گا اور آپ اور آگے بڑھیں گے. لیکن یہ میں سوچتا ہوں کہ کیسے کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ ایسی شخصیات ہیں یا آپ کے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں. میں بھی آپ سے سیکھنا چاہوں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنے سارے لوگوں کو آپ، تو مجھے یونیورسٹی کا تو پتہ نہیں، لیکن میں اپنی ذات سے میں آپ کو چھوٹا سا ٹوکن 1 لاکھ روپے آپ کی طرف سے میں آپ کو کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہوں. پھر اپنی ذات سے ہوگا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کی طرف سے وعدہ نہیں کر سکتا. اسکالرشپ کا وعدہ میں آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن فائنینشیل ایڈ تو وہ پھر پورا ایک سینڈیکیٹ کا مسئلہ پڑتا ہے. لیکن اپنی ذات سے میں آپ کو ٹوکن ہدیہ سے تھوڑا سا، اس خوشی سے کہ میں جس طرح سے یہاں دیکھا ماحول اور جس طرح کا آپ نے تعلیم یہاں شروع کی، اس کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا 1 لاکھ روپے میری ذات کی طرف سے آپ کو دینا چاہتا ہوں.
اور میں آپ سب کو طلباء کو اور اساتذہ کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں یونیورسٹی میں تشریف لائیں, کچھ سیمینار کروائیں, بلکہ آپ سیمینار کروائیں, ہم اس کو آرگنائز کریں گے. بلکہ پہلا سیمینار آپ کرانا چاہتے ہیں اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے, پہلے اس پہ کرتے ہیں. آپ اجتہاد پہ ایک سیمینار کروا لیجیے, ان سب کو بلائیں, ان کے پاس سے کچھ پیپر نکلوائیں, بچوں سے بھی لکھوائیں کہ کیوں سمجھتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ ینگ لوگوں کے ذہن بڑے بہت ہی کریٹیو ہوتے ہیں. اس سے پوچھے بھی آپ پوچھیں آج کے زمانے میں کن موضوع پہ اجتہاد کی ضرورت ہے, وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جہاں میں اجتہاد کی ضرورت ہے. ہر چیز میں بہت چیزیں سیٹلڈ ہیں, قرآن میں حدیث میں بہت سی چیزیں سیٹلڈ ہیں, اس کو اجتہاد کی ضرورت نہیں, لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے. تبھی تو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا اب اجتہاد کر لیں, تو وہ دیکھا جائے وہ لسٹ کیا ہے, ایشوز کیا ہیں جس پہ اجتہاد ہو سکتا ہے. اس پہ ایک سیمینار کروا لیں, ان سے پیپر ان کے کروائیں تاکہ پتہ لگے ان کی تھنکنگ کیا ہے اجتہاد کے بارے میں. بہت سے لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ اجتہاد کا مت کام, اجتہاد کی بات مت کرو. بہت سے لوگ شائع ہو جاتے ہیں, یہ موضوع کنٹروورشل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی گنجائش ہی نہیں. میں اس کو نہیں سمجھتا, میں ہو سکتا ہے میں کچھ لوگ اس کو مانتے ہوں, میں اس کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں اجتہاد کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. وہی اس مذہب کو ڈائنامک مذہب بناتا ہے, دائمی. ڈائنامزم اسٹیٹک سے نہیں آتا, چینج سے آتا. چینج کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جہاں کوئی ضرورت پڑے اسی کی روشنی میں, اسی کی ہدایت میں. ڈائریکشن آپ کے پاس فکسڈ ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس کے اندر جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, اس کو امپروو کریں. تو لہٰذا اجتہاد کا دروازہ بند کرنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے. جس نے بھی کیا ہے وہ غلط ہے, اس کو کھلا ہو رہنا چاہیے. اس پہ کچھ لوگ کی ڈیفرنس اوپینین ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے سماجیات, سماجی علوم کو پڑھنے کے بعد اسلام میں اجتہاد کی ضرورت وقتاً فوقتاً پڑتی رہتی ہے. اور آپ نے خود ہی کر لیا, بغیر کہے ہوئے کر لیا, لیکن اس کہتے نہیں. آپ نے بہت سی چیزیں ایسے اڈاپٹ کر لی ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے. اس کا نام آپ نے نہیں دیا, اجتہاد کی بات نہیں کی, لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کئی چیزیں جو اسپیکر استعمال کر رہے ہیں اس کے خلاف آیا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, شریعہ کے خلاف ہے. ٹیلی ویژن بھی کہا شریعہ کے خلاف ہے. آپ تقریر کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھا سکتے. یہ آہستہ آہستہ لوگ چینج ہو رہے ہیں. اس کا نام اور اشتہار نہیں دیا, ایکسیپٹ کرتے گئے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ سوشل سائنس میں ہم یہ کہتے ہیں کوئی ٹریڈیشن نہیں, کوئی پریکٹس اگر وہ یوزفل نہیں ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے, اور جو پریکٹس یوزفل ہوتی ہے لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. میں ایک دفعہ پوچھا, روم میں سارے کیتھولکس ہوتے ہیں, اٹلی میں سارے کیتھولکس, موسٹلی کیتھولکس, ان کی آبادی سب سے کم ہے, وہ سب سے کم بچے پیدا کرتے ہیں. ان کا پوپ وہاں ویٹیکن میں بیٹھا ہوتا ہے, کہتے ہیں آپ بچے پیدا کریں, آپ فیملی پلاننگ نہیں استعمال کر سکتے, یہ خلاف ہے, کیتھولک مذہب کے خلاف. میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ جو ان کا کام ہے, لیکن ہماری ضروریات یہ ہے کہ ہم زیادہ بچے نہیں کر سکتے. ان کی پرسنل چوائس, اب وہ اس میں مذہب میں بحث میں نہیں پڑے. پوپ کا اپنا ہے, اس کا اپنا رائٹ ہے ٹو پاس ورڈکٹ, لیکن ہمارے ذاتی حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. میرے ذاتی حالات ایسے ہیں کہ میں شادی نہیں کر سکتا. میں نے کئی لوگوں سے بات کی, کیونکہ میرا فیل تھا کہ میری ذاتی مسئلہ ہے, تو اس کو میں کیسے کروں. تو پھر میں نے مولانا مودودی صاحب کی کتاب پڑھی فیملی پلاننگ کے بارے میں, تو نے کہا یہ ذاتی مسئلہ ہے, اس پہ اسٹیٹ نہیں آ سکتی. وہ اسٹیٹ پلاننگ پروگرام کے خلاف تھے, فیملی پلاننگ کے خلاف نہیں تھے. کہتے اپنے میاں بیوی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کتنے بچے وہ پیدا کر سکتے ہیں, اس کے حساب سے کر سکتے ہیں, لیکن اسٹیٹ کا دخل اس پہ نہیں ہوگا. اسٹیٹ پالیسی نہیں بنائے گی, پروگرام نہیں چلائے گی. ان کا جھگڑا سارا اسٹیٹ کے ساتھ تھا. ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے, پروفیسر خورشید صاحب نے ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے, وہ میرے بھی استاد تھے کراچی یونیورسٹی میں, انہوں نے خود ترجمہ اس کا کیا ہے کہ میاں بیوی کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر ان کے حالات ایسے ہیں تو وہ ملتوی کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, وہ فیصلہ ان کا اپنا ہوگا, ذاتی ہوگا. تو ذاتی فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. تو لہٰذا اجتہاد کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا. جیسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا مولانا مودودی صاحب نے کہ جہاد ایک انسان یا گروپ نہیں کر سکتا, جہاد صرف اسٹیٹ کر سکتا ہے. یہ بھی مولانا مودودی کا فیصلہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جہاد کا حق رائٹ صرف اسٹیٹ کو ہے, کسی جماعت کو, کسی گروہ کو, کسی انسان کو نہیں. یہ بہت بڑی کتاب نے لکھی, بات اس زمانے میں کر لی تھی جب جہاد لوگ بہت سے لوگ چلا رہے تھے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو جب تک آپ بیٹھ کر صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد نہیں کریں گے تو بہت سے مسئلے ہمارے کنفیوز رہیں گے, جس کی وجہ سے بہت سی ہماری امت کنفیوژن میں شکار ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اس کا آہستہ آہستہ
اجتہاد کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور پہلی بات ہے کہ صحیح غلط بہت کم چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز میں شیڈ ہوتا ہے. صحیح اور غلط, صحیح تو ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز صحیح معنی میں نہیں ہوتی. مختلف اوپینین ہو سکتی ہے, مختلف اس کی انٹرپریٹ ہو سکتے ہیں. تو صحیح ہم سوشل سائنس میں کہتے ہیں کہ there is no definite thing. آج صحیح ہے تو کل بدل سکتی ہے. تو آج کوئی چیز, آج کو پریکٹس, ایک زمانے میں یہ تھا امریکن سوسائٹی میں کہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی, کوئی ڈیٹنگ نہیں کر سکتی تھی. 80 سال پہلے کی بات ہے. پیرنٹس کو الاؤ نہیں کرتے تھے جیسے ہم نہیں الاؤ کرتے. آج زمانہ ہے کہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جاتے, کہتے تمہیں کوئی مسئلہ ہے, تم بدصورت ہو, تم سے کوئی بولنے کے لیے آتا نہیں, تم سے کوئی ملنے آتا نہیں, کیا مسئلہ ہے. ماں باپ یہ ان سے پوچھتے ہیں, آج کے ماں باپ کو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کو باہر لینے کے لیے کوئی آتا کیوں نہیں. دیکھیں نا کیسے ویلوز بدل گئے اسی معاشرے میں. 80 سال پہلے ماں باپ کہتے تم گھر سے باہر جا نہیں سکتے, آج وہ پوچھتے تم جاتی کیوں نہیں. وہ کہتے میں خود نہیں جانا چاہتی. وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے. شاید اس کی عادات خراب ہیں, شاید یہ بدصورت ہے, شاید سے کوئی بات ہے, اس کا مذہب ایسا ہے, یہ کیتھولک ہے, یہ یہودی ہے, یا مختلف خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کیونکہ ویلوز بدل گئی. تو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلو بدلتی رہتی ہے, کوئی کہیں زیادہ بدل جاتی ہے, کہیں کم ہوتی ہے, پھر ویلو پھر واپس دوبارہ آ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہیومن سوسائٹی میں. اس کو سمجھنا کہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے, جب تک اجتہاد ہم نہیں کریں گے اس کے بعد اس کا حل آپ کا سمجھ نہیں آ رہا. ویسے میں آپ کو, لمبی بات ہو گئی, میں دوبارہ آپ کی محبت کا, جس انداز سے, جس محبت سے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے, ویلکم کیا ہے, میں بہت مشکور ہوں آپ کا. کہ میرا دل سے میں گہرائی سے بول رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ آپ سے انشاءاللہ آپ کی مدد سے اس دارالعلوم کو میں, جیسے آپ نے کہا, بعد میں بھی آؤں گا, ابھی بھی آؤں گا جب آپ مجھے بلائیں گے, اور کوئی سیمینار کے طور پہ بھی آؤں گا. آپ مجھے کوئی کانفرنس کروائیے, میں آ کے بات کروں گا آپ سے. آپ میرے پاس آئیے, کانفرنس اٹینڈ کیجیے, کہ اس کے بغیر, ایکسچینج کے بغیر ہم ایک دوسرے کو بہتر نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا ہم ہم دونوں مسلمان ہیں, ہمارے پاس کوئی مختلف چیز ہے ہی نہیں, کوئی اور طریقہ, کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی اسلام کے علاوہ. اگر کچھ ڈفرینس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. ڈفرینسز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ رحمہ کہا نا, ڈفرینس ہونا بھی ایک رحمت ہوتی ہے. ڈفرینس اوپینین کوئی بری بات نہیں ہوتی, یہ اچھی چیز کو آگے لے کے چلتی ہے. تو لہٰذا اگر ہے کوئی ڈفرینس تو وہ بھی دیکھ لیں گے, لیکن ہم فی الحال میں نہیں سمجھتا. اگر آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ڈفرینس نظر نہیں آتے. آپ اوپن مائنڈ سے بات کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو, کیونکہ ہے اسلام ایسے دنیا کے لیے, پورے ورلڈ کے لیے, تو وائی ناٹ ورلڈ کے لیے ہم شروع کریں. اور ہم اس بات پہ شروع کرتے ہیں تو بہت سے ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ہم آگے بھی بڑھتے جائیں گے. آپ آخر میں افطار طلباء و طالبات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر ان سے بیٹھے ہوئے, اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کر کس طرح سے آپ سپورٹ کر ساری تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں اور سارے فرائض بھی پورے کرتے ہیں. میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں. شکریہ بہت بہت.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ستہ کی، مسلم شریف سمیت 3 کتب میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ لا تدخلوا الجنہ ولا تؤمنوا، لا تؤمنوا ولا تحابوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہیں، اور تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تم محبت نہیں کرتے۔ آج کی یہ محفل جس کا آغاز حافظ حامد فاروق صاحب نے محبت سے کیا تھا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کو اس کو اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے محبت سے ایک تحفہ لے کے آئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین قرآن مجید کا منظوم ترجمہ حضرت پیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے یونیورسٹی آف گجرات کی جانب سے۔ عقیدہ کو نام و نشان نہیں، لیکن اللہ تے بھروسہ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ایک کرم نوازی فرمائی کہ سارے نال تقریباً 38 ادارے اور نے وہ بھی شامل سارے اسی طرح ہی تعلیم جاری ہے۔ اس سارے اس گل کا میں اظہار کرنا چاہنا وہ تھے کہ آج میں اپنے بیٹے کے منہ تو گفتگو بھی سن رہا تھا اور میرے دل میں اطمینان، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس چیز میں محسوس کیتا ہے کہ اس زمانے کی ضرورت ہے کہ انسان دیا 2 اکھاں روشن ہوں، اور انہوں سب تو زیادہ خوشی تھی کہ میرے وہ دوست، میرے وہ بچے میرے کو تشریف لے آئے، انہوں نے 18 سال تعلیم حاصل کی تھی، وہ دے بعد اسے شعبے نہ پسند کی دا میرا ساتھ دیتا۔ میں اندرونی طور پہ اس گلے خوش ہاں کہ میرا مستقبل ایسے بچیاں دے ہاتھ وچ انشاءاللہ دن بدن ترقی کرن، اللہ تعالیٰ انہوں کامیابی عطا فرمائے، اور اس چیز کی ضرورت تھی۔ اور میں تھوڑے بچیاں دا بھی شکریہ ادا کرنا اس جنگل چاہنا، اور میری اس گزارش کو قبول کرنا، اور اتنے سال میرے کو بیٹھنا اور تعلیم حاصل کرنا، پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی قربان کر۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں اختیار کیتا کہ دوسرے لوگوں دے بیٹیاں نے کہو تو یہ تعلیم حاصل کرو، اور اپنے بیٹیاں نے کہو جاؤ تسی جا کے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ۔ میں اگے کہہ رہا تھا مشتاق وڈی صاحب نے، میرے دل سے ایک شوق سی، میں جتنا ڈاکٹر لائق ہوتا ہے، انجینئر لائق ہوتا ہے، سائنسدان لائق ہوتا ہے، ادھر ود کے عالم دین لائق ہونا۔ تھی کدے تاریخ پڑھ کے ویکھو گے، امام غزالی نو دیکھ لو، رازی نو دیکھ لو، رومی اور جامی نو دیکھ لو، کتنے لوگ لائق تھا، لیکن میں دی تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ دی وجہ کی یہ کمزوری کیوں آئی، لیکن میں پر امید ہاں کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ ساری کمزوری دور ہو جائے گی۔ میرے بچے محنت کر، آج میرا دل خوش، سب سے زیادہ اس چیز سے خوش ہے کہ آج کو میرے آمن والے انسان، کوئی دنیا دا مالدار انسان، کوئی حکمران انسان، ایسا انسان آیا کہ میرے حضور عالم حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ اہل علم دی بڑی قدر کرتے اور محبت بڑے انداز ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان آ جائے تو آپ کو بٹھانے میں جگہ ہی نہیں ملتی۔ آج میرا دل بھی اس بات سے بڑا خوش ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم ہستی اور تمام اہل علم آج تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بچیاں دا مستقبل روشن ہے، جس طریقہ نے آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، کہو تسی یونیورسٹی کی طرف کہ میں انشاءاللہ تجھے قدر بھی کراں گا۔ میں اس بڑے مجمع میری اپنی تمنا بھی ہے انشاءاللہ سی آپ نے BA بھی MA بھی اگلیاں کلاساں، میرا یہ دل دی حسرت ہے کہ میرے دیکھتے ہیں تمام ڈاکٹر بچے جڑے نے یہ PhD کر، یہ بہت ضرورت۔ اس وقت توڑا بھی شکریہ ادا کرنا، آپ دا بھی دل دی اتھا گرے ہیں تو شکریہ ادا کرنا، اور اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ اس واسطے میری دعاؤں کو اڈتا بہت وقت ہو گیا، اور مل کے دعا کریں۔ ربا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اسلام نے کفر غلبہ عطا فرما، پاکستان نے قیامت تک محفوظ فرما، میرے ان بچوں دی منزل آسان فرما۔
انہوں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، میرے آمن والی نسلان بھی انہاں معصوم بچے اور بچیاں دی غلامی نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد اجمعین برحمتہ۔